الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه البررة الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال الله في مقام آخر ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم 3 شعبان المعظم 1444 ہجری 24 فروری 2023 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ پچھلے دنوں بلوچستان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کہ مبینہ طور پر ایک سردار صاحب کی نجی جیل سے کچھ قیدی بازیاب ہوئے اور کچھ غریب لوگوں کی لاشیں، جن میں ایک خاتون بھی تھی، کنویں سے ملی۔ پتہ چلا کہ باپ اور بیٹی کی لڑائی ہے، اولاد کی لڑائی ہے باپ سے۔ بعض واقعات پر جب انسان غور کرتا ہے تو کچھ عبرت کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اولاد کی طرف سے الزام ہے کہ باپ ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، اور باپ کی طرف سے الزام ہے کہ اولاد نافرمان ہے، انہیں سردار جانشین سردار مقرر کرنے پر اعتراض ہے، نوابی پر اعتراض ہے، دولت کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اس خاندانی لڑائی کے چکر میں بیچارے کچھ غریب مارے گئے۔ یہ ایک مسلمان معاشرے کی کہانی ہے۔ حالانکہ مسلمان معاشرے کی تصویر کیا ہونی چاہیے کہ باپ رحیم اور شفیق ہونا چاہیے، اور اولاد مطیع اور تابعدار اور فرمانبردار ہونی چاہیے۔ باپ اس لیے شفیق ہو کہ وہ مربی ہے، اور تربیت بغیر شفقت کے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے تو ساتھ میں الرحمن الرحیم بھی ہے، تو تربیت بغیر شفقت کے نہیں ہوتی، بغیر رحمت کے نہیں ہوتی۔ جہاں شفقت ڈس بیلنس ہوئی، توازن بگڑ گیا، وہاں خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اور جہاں خرابیاں پیدا ہوں گی تو وہاں باپ باپ نہیں رہے گا، اولاد اولاد نہیں رہے گی، خون سفید ہو جائے گا۔ اور اولاد کے لیے اطاعت اور فرمانبرداری ضروری ہے۔ اگر اولاد مطیع اور تابعدار اور فرمانبردار نہ ہو تو ظاہر ہے کہ گھر اجڑ جائیں گے،
زمین کا نظام امن کے بجائے فساد سے بھر جائے گا۔ اور اس لیے بھی کہ باپ اور ماں انسان کے وجود کا اللہ کے بعد دوسرا اہم ذریعہ اور سبب ہے انسان کو وجود میں لانے کا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ تربیت نہیں ہے، دین کا علم نہیں، اس کی وجہ سے والدین کو اپنے فرائض کا پتہ نہیں ہوتا، اور اولاد کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ پھر بیچ میں یہ جو دنیا ہے یہ ایک ایسی خناس چیز ہے کہ اس کی خاطر نہ باپ بیٹوں کا خیال رکھتا ہے اور نہ بیٹے باپ کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر دنیا کی لالچ، مال کی محبت، منصب اور جاہ اور سرداری کی طمع اور ایک دوسرے سے حسد، یہ وہ عوامل ہیں کہ جب اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ذاتی نیکیاں بھی برباد ہوتی ہیں اور زمین کا امن بھی برباد ہوتا ہے۔ بھائیوں میں اسی بات پر حسد ہوگا کہ فلاں کو کیوں جانشین سردار بنایا جا رہا ہے، مجھے کیوں نہیں دی جا رہی، اس کے پاس دولت کیوں ہے، یا باپ کی محبت شفقت توجہ اس پر کیوں ہے، ہم پر کیوں نہیں ہے۔ اسی سے حسد کا جذبہ بڑھتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں متعدد جگہوں پر حسد کے متعلق ذکر فرمایا۔ حسد کبھی علم پر ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس علم زیادہ کیوں ہے، کبھی کسی دینی منصب پر ہوتا ہے کہ فلاں کو یہ دینی منصب کیوں ملا، جیسے نبی علیہ السلام سے حسد کیا لوگوں نے کہ نبوت کیوں ملی۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ یہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، یہ مکروہ وقت ہے، اس وقت نفل نہ پڑھیں، یہ سنت نہ پڑھیں۔ 12:50 پہ جو ہے یہ سلام پھیر دے، 12:50 پہ وقت جو ہے داخل ہوگا۔ یہ جو صاحب نماز پڑھ رہے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں، ان کو کہیں آپ سلام پھیر دیں، زوال کا وقت ہے، مکروہ وقت ہے، نماز درست نہیں ہے، 12:50 پہ ٹائم ختم ہوگا، سلام پھیر دیجئے گا۔ جی ہاں، توجہ نہیں، اب کیا کہیں، بریلے دیوبندی سر سے۔ ام یحسدون، یہ اس وقت مکروہ وقت ہے جناب، 12:50 پہ وقت داخل ہو۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ کیوں اس پیغمبر کو نبوت ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ تو حسد کبھی دینی منصب پر ہوتا ہے کہ اسے علم کیوں ملا، نبوت کیوں ملی،
کبھی حسن اور جمال پر ہوتا ہے کہ اتنا حسین کیوں ہے، کبھی مال اور دولت اور کوٹھی اور بنگلے پر ہوتا ہے کہ اتنا مالدار کیوں ہے۔ حسد کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی کے اندر کوئی نعمت دیکھیں اور آپ کے دل میں کڑھن پیدا ہو جائے، آپ دل میں تکلیف محسوس کریں کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے، پہلی سیڑھی ہے حسد۔ اس کے بعد دوسرا مقام یہ ہے کہ آپ باقاعدہ تمنا کریں، پہلے تو خیال پیدا ہوا، اور اس کے بعد آپ نے جگہ جگہ اس کا اظہار شروع کر دیا اس کے خلاف جس سے آپ کو حسد ہو رہا ہے۔ کبھی اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، کبھی اس کی غیبت کر رہے ہیں، کبھی اس پر الزام دھر رہے ہیں، کبھی اس پر تہمت دھر رہے ہیں۔ مقصد اس کی عزت کو، اس کی شہرت کو داغدار کرنا۔ زبان سے آپ نے بات یہاں سے آئی زبان تک، یہ دوسرا درجہ ہے حسد۔ اور تیسرا درجہ حسد کا یہ ہے کہ پھر یہ زبان سے بات ہاتھ اور پیروں تک آ جائے، اور آپ ہاتھوں سے باقاعدہ اس کے لیے سازشیں کریں، اس نعمت کو ختم کرنے کے لیے، اس کو اس نعمت سے محروم کرنے کے لیے آپ باقاعدہ کوشش کریں، تاکہ وہ چیز اس سے نکل جائے، اس سے وہ محروم ہو جائے اس نعمت سے، اور اس میں قتل تک بھی نوبت جا سکتی ہے۔ پہلا درجہ جو ہے وہ تو انسان کا غیر اختیاری ہے کہ خیال دل میں آ گیا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے۔ اگر بات یہیں تک ہے تو اس کا مواخذہ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے، لیکن اگر بات وہاں سے نکل کر زبان تک آ گئی اور آپ نے اس کے خلاف مہم شروع کر دی زبانی، جس سے آپ کو جلن ہو رہی ہے، جس سے آپ کو کڑھن ہو رہی ہے، جس سے آپ کو جو ہے آپ کو برداشت نہیں ہو رہا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اور اس سے آپ کو حسد ہے، اور آپ نے زبان سے اس کے خلاف مہم شروع کر دی کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، اور اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ پہلے درجے میں مواخذہ نہیں ہے لیکن دوسرے درجے میں ہے، اور تیسرا درجہ تو انتہائی درجہ ہے کہ جب آپ باقاعدہ اس کے خلاف کوشش کریں نقصان پہنچانے کی، اس کی گاڑی کو آگ لگا دیں، اس کے گھر کو آگ لگا دیں، اس کی فصل کو آگ لگا دیں، اس کے بچوں کو نقصان پہنچا دیں، اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچا دیں، یا اس کی ذات کو نقصان پہنچا دیں۔ اسی لیے تو فرمایا پناہ مانگا کرو، اعوذ برب الفلق، سورۃ اتاری اللہ۔ کس چیز سے؟ بیچ میں کچھ چیزیں گنوانے کے بعد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جب حسد کرنے والا حسد پہ اتر آتا ہے تو پھر اس کے شر سے پناہ مانگو۔ لیکن علاج کیا ہے؟ پہلے درجے میں جب مرض پیدا ہو گیا تو پہلے درجے میں علاج کرنا چاہیے۔ کسی بھی شخص کے دل میں اگر ایسا خیال آ جاتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ پہلا درجہ ہے۔ بیماری کو یہیں پہ جڑ سے کاٹ دے، نہیں کاٹیں گے تو آپ کی بیماری بڑھتی جائے گی۔ فلاں کے پاس کوٹھی کیوں ہے، دل میں خیال آیا، کار کیوں ہے، علم کیوں ہے، مال دولت کیوں ہے، عہدہ و منصب کیوں ہے، یہ خیال آیا نا، یہ بیماری کا آغاز ہو گیا، یہ اس کے جراثیم دل میں پڑ گئے۔ اگر آپ نے یہ جراثیم یہیں پہ مار دیے تو آپ آئندہ شر سے بچ جائیں گے۔
ورنہ بیماری بڑھتی جائے گی۔ اب یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کا کسی اور کو علم نہیں ہوتا، آپ کو خود اپنے اوپر نگاہ رکھنی ہوگی کہ میرے دل میں ایسے خیالات تو نہیں آ رہے۔ جیسے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور آپ کچھ نہ کہیں، وہاں منہ بند رکھیں، تو اس کو کیا پتہ ہوگا کہ اس کو کیا تکلیف ہے؟ بھئی آپ کے گردے میں، آپ کے پیٹ میں، آپ کے دل میں کہیں درد پیدا ہوا، کہیں جسم کے کسی حصے میں یا جلن شروع ہوئی، تو آپ ہی اظہار کرو گے کہ بھئی مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ محسوس کرو گے، پھر اظہار کرو گے، پھر ڈاکٹر کو بتاؤ گے اور وہ علاج کرے گا۔ لیکن پہلے مرحلے میں جب بیماری کا آغاز ہوا، اگر اسی وقت علاج ہو گیا اور وہ علاج آپ کے قابو میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، تو اگلے مرحلے پر آپ جانے سے بچ جائیں گے، بیماری کینسر نہیں بنے گی۔ اب دل میں جب خیال پیدا ہوا کہ فلاں کے پاس یہ نعمت کیوں ہے اور آپ کو کڑن محسوس ہونے لگی، یہ حسد کا آغاز ہے، سمجھ لیں، یہ نشانی ہے پہلی۔ اب جب یہ حسد کا آغاز ہو گیا تو آپ کو اس کا علاج اسی موقع پر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو استغفار پڑھنا چاہیے۔ جب بھی ایسا خیال آ جائے کہ توبہ، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ کیسا خیال میرے دل میں آیا، آپ اپنے مرشد خود بن جائیں، اپنے مرشد خود بنیں گے کہ بھائی یہ کیسا خیال میرے دل میں آیا۔ اسی مقام پر، اسی مرحلے پر آپ اس خیال کو روک دیں۔ دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف شروع کر دیں، اس کے لیے دعا شروع کر دیں۔ تنہائی میں ہو تو دعا کریں، یا اللہ اور عطا فرما دے، میرے دل میں کڑن پیدا ہوئی، یا اللہ یہ کڑن نکال دے اور اس کو اور عطا فرما دے۔ ایک بنگلہ ہے، اللہ اسے 2 بنگلے دے دے، ایک کار ہے 2 کاریں دے دے، ایک پلاٹ ہے 2 پلاٹ دے دے، علم اتنا ہے تو اتنا دے دے، وسیع کر دے، حسن ہے تو اور بڑھا دے۔ جس چیز پر بھی انسان پڑ گیا کسی سے، اسی کے حوالے سے اس کے لیے دعا شروع کر دے اور لوگوں کے سامنے تعریف شروع کر دے، فلاں بہترین بندہ ہے، اللہ نے اسے ایسی نعمت سے نوازا ہے، ماشاء اللہ۔ یہ جو نظر بد لگتی ہے نا، نظر بد، یہ بھی حسد سے لگتی ہے، حسد کا زہر اس میں شامل ہوتا ہے، اس کی بنیاد بھی حسد ہے۔ اس لیے تو شریعت نے فرمایا کہ ماشاء اللہ کہا کرو، جب بھی تمہیں کوئی چیز اچھی لگے کسی کی، فوراً ماشاء اللہ کہہ دو، تاکہ حسد کا زہر اسی وقت اس کا تریاق ہو جائے، یہ ماشاء اللہ تریاق ہے، اور بد نظری سے بچ جائے انسان۔ ورنہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اتنا خطرناک شر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سورت اتاری اور فرمایا کہ دعا مانگو، اللہ کی پناہ مانگو، یا اللہ مجھے حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ عطا فرما۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بلوچستان میں سردار صاحب کا یہ واقعہ، اس کی بنیاد میں بھی ہم جائیں گے تو حسد ہی آئے گا، ایک دوسرے سے حسد۔ اور یہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ یہ انسان کے اندر جو حسد کا جذبہ ہے، آگ ہے، آگ، یہ آگ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے یہ دنیا کی آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کو تشبیہ دی اللہ کے نبی نے آگ سے، یہ نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ اس لیے کسی سے حسد کرنا، کسی کی نعمت پر کڑنا، یہ در حقیقت اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے کہ اپنی نیکیاں برباد کرنی ہے۔ اس لیے
یہاں انسان پہلے سٹیج پر اپنی اس بیماری کا علاج خود کر لے. یہ مرشد بھی نہیں کر سکتا. مرشد اسی لیے ہوتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرے، لیکن آپ کے دل میں جو ایک آگ کی چنگاری سلگ اٹھی ہے، مرشد کو کیا پتا. آپ خود اپنی ذات کے مرشد بن جائیں کہ میں اس وقت اپنا مرشد ہوں. میرے دل میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا، میرے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ میں فلاں کی نعمت پر کڑ رہا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، اللہ اس کو اور نواز دے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو انسان اللہ سے لڑ رہا ہے، یہ تو اللہ سے لڑائی ہے. حسد کرنا یہ ہمارے ہاں عام ایک بیماری ہے، ہر شخص اس میں مبتلا ہے، مجھ سمیت کوئی اس سے پاک نہیں ہے. لیکن یہ تو اللہ سے لڑائی ہے کہ فلاں کو یہ نعمت کیوں ملی، اے اللہ آپ نے اس پر یہ کرم کیوں کیا ہے. آپ نے معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ نے ظلم کیا، آپ نے ناانصافی کی، کیا آپ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور مجھے نہیں دی ہے. یہ تو اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہوا. اور فرمایا جس شخص کو اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہونا تو وہ اللہ کے اس مکان سے نکل جائے. یہ جو چھت اور فرش پر مشتمل مکان ہے، یعنی دنیا، جو اللہ نے ایک مکان بنا، پھر اللہ کے گھر میں کیوں رہ رہا ہے. یہ چھت بھی اللہ کی ہے، آسمان، یہ فرش بھی اللہ کا ہے، زمین، یہ مکان اس نے بنایا ہے، یہ گھر اس کا ہے، پھر اس کے گھر میں رہنے کا حق کیا ہے. گھر کے مالک کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہوئے بھی تم اس کے گھر میں رہ رہے ہو اور اس کا کھا پی رہے ہو، نمک حرام. پھر تم نکلو اس گھر سے. اس گھر سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ. اگر اس گھر میں رہ رہے ہو تو اس گھر کے مالک کے ہر فیصلے پر سر جھکانا پڑے گا. اگر اس نے کسی کو نعمت دی ہے، یا اللہ تو راضی ہے، تو خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں. مجھے نہیں دی، تیرا فیصلہ ہے، تو راضی ہے تو میں بھی خوش ہوں. تو کسی سے حسد کرنا یہ در حقیقت اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا ہے، آبجیکشن کرنا ہے، اللہ کے فیصلے پر تنقید کرنی ہے، العیاذ باللہ. اس لیے فرمایا اب جب ایک انسان اللہ کے فیصلے پر تنقید کرے گا تو کیا اللہ اس کی نیکیوں کو برقرار رکھے گا؟ پھر اس کی نیکیاں تو جل جائیں گی، پھر اس کی ساری نیکیاں ایمان سمیت سب کچھ جل جائے گا. پھر اس کے پاس رہے گا کیا؟ اللہ تعالی ہمیں حسد جیسی انتہائی خطرناک بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں پاک فرمائے کہ ہم ایک دوسرے سے حسد نہ کریں، بلکہ اگر ہمارے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہو تو ہم فوراً اس پر کنٹرول پا سکیں، اسے محسوس کریں. پہلے تو یہ کہ ہم محسوس بھی نہیں کرتے نا، ہم تو اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے ہیں. ہر شخص کے خیالات گندے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے گندے خیالات کو گندے نہیں سمجھتا. تو اللہ تعالیٰ ہم میں یہ احساس بھی پیدا فرمائے کہ ہم اپنے ان گندے جذبات کو گندا سمجھ سکیں اور پھر ان کا علاج کر سکیں. علاج کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.